وبرکاتہ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشاں ہونا یعنی بکھر جانا۔ آج کا موضوع 5 عناصر پر ہے۔ آگ، ہوا، پانی، مٹی اور نور۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا یعنی ٹھیکری۔ اب اس کو ایک مثال سے آپ سمجھیے کہ جیسے ایک کمہار جب کسی گھڑے کو بناتا ہے تو پہلے مٹی لاتا ہے، جو اس میں پہلا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے، پہلا جو عنصر ہوتا ہے وہ مٹی ہوتا ہے۔ اس میں دوسرا عنصر جو ڈالتا ہے مٹی کے اندر وہ پانی ہے، اور ڈالنے کے بعد دونوں کو ملاتا ہے۔ ملانے کے بعد پھر اپنے چاک پر رکھ کر اسے گھڑے کی شکل دینا شروع کرتا ہے۔ جب وہ گھڑے کی شکل اختیار کر جاتا ہے تو پھر اسے ہوا میں سوکھنے رکھ دیتا ہے، تو یہ تیسرا عنصر ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ گھڑا پوری طرح سے سوکھ جاتا ہے تو آگ کے حوالے کر دیتا ہے، اور آگ کے حوالے کرنے کے بعد جب وہ اس میں پک جاتا ہے تو اب یہ جو ہے بجنے لگتا ہے، اب یہ گھڑے میں سے آواز آنے لگتی ہے، اب یہ گھڑا صدا دے سکتا ہے، یہ گھڑے کو بجایا جا سکتا ہے، اسی کو ہم ٹھیکری کہتے ہیں۔ ایک سوال اب یہ اٹھتا ہے کہ جب یہ وجود اربع عناصر سے بنا یعنی آگ، ہوا، پانی، مٹی سے، تو پھر اس وجود کو ہم مٹی کا انسان کیوں کہتے ہیں؟ یعنی مٹی سے بنایا گیا کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو میجر ایلیمنٹ ہے یعنی جو اصل جو عنصر ہے وہ مٹی ہے۔ اس لیے جب آپ گھڑا خریدنے جاتے ہیں تو آپ مٹی کا گھڑا کہتے ہیں، آپ یہ نہیں کہتے کہ ہم وہ آگ، ہوا، پانی، مٹی سے ملا ہوا گھڑا وہ چاہیے۔ یعنی اس کا جو میجر جو ہے ایلیمنٹ ہے، اسی لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے مٹی کا استعمال کیا ہے، کہا کہ ہم نے مٹی سے بنایا، مٹی سے تخلیق فرمایا، اور کبھی چکنی مٹی اور دیگر مٹیوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ترتیب بتائی ہے۔ اب ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ جب کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بنایا ہے سیدنا آدم علیہ نبی صلاۃ و تسلیم کو مٹی سے بنایا، اور پھر ہماری جو بنانے کی جو ترتیب ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دیگر بتاتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے 4 پیدائشیں بتایا ہیں، پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کی مٹی سے بغیر ماں باپ کے ذریعے، پھر اس کے بعد حضرت ماں حوا کی بغیر جو ہے ماں کے ذریعے، پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی صلاۃ و تسلیم بغیر باپ کے ذریعے، پھر اس کے بعد ہماری جو یعنی پیدائش ہے وہ والدین کے ذریعے۔ تو اب ہماری جو ترتیب بنتی ہے والدین کے ذریعے ہے، مگر سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ تو پھر تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح سے سیدنا آدم علیہ السلام کے بہت سارے جو اجزاء ہیں وراثت کے ذریعے ہم تک پہنچے، اسی طرح سے یہ اربع عناصر کا بھی جو وراثت ہے وہ ہم تک پہنچی، کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو جو بھی وراثت میں عطا ہوا ہے جسمانی طور پہ، آج ہمیں بھی جو ہے وہ وراثت میں عطا ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی آپ کو عطا کیا تھا سیدنا آدم علیہ نبی صلاۃ و تسلیم کے صدقے طفیل میں ہمیں بھی وہ چیز عطا ہو گئی۔
تو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی، ثابت ہو گئی کہ یہ وجود جو ہے 4 عناصر 4 عناصر سے ترتیب پایا، 4 عناصر سے بنا ہے، تو یہاں پہ ایک اور بات بھی سمجھ لینا ہے کہ جو وجود 4 عناصر سے بنا، یعنی آگ، ہوا، پانی، مٹی سے، تو اس کو مٹانے کے لیے بھی یہی 4 عناصر ہوں گے۔ یہ مٹانے کا بھی اس کا جو طریقہ ہوگا اسی 4 عناصر سے ہوگا۔ مثلا مسلمان ہیں یا کرسچن ہیں یا یہودی ہیں، ان میں کوئی اگر مر جاتا ہے تو وہ مٹی میں دبا دیتے ہیں، یعنی مٹی کے ذریعے یعنی اسے فنا کیا جاتا ہے، مٹی کے ذریعے اسے مٹایا جاتا ہے۔ اگر وہ ہندو ہیں اور دیگر اسی مذاہب والے ہیں تو وہ اسے آگ کے حوالے کر دیتے ہیں، یعنی الگ عنصر، الگ اس کا عنصر ہے آگ، یا پھر وہ گنگا جل میں یعنی پانی میں بہا دیتے ہیں، یا پھر جیسے پارسی لوگ ہیں اسے ہوا میں لٹکا دیتے ہیں یعنی کنویں کے اوپر، تاکہ وہ ختم ہو جائے۔ تو یہاں بات سمجھ میں یہ آ گئی کہ یہ وجود جو ہے، وجود خاکی، اگر یہ 4 عناصر سے ترتیب پایا، ظہور پایا، تو اس کو مٹانے کے لیے بھی یہی 4 عناصر ہے اور اسی 4 عناصر سے مٹے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ طریقہ ٹھیک ہے یا وہ طریقہ ٹھیک ہے، میرا موضوع وہ نہیں ہے، جو میرا مشاہدہ ہے میں وہ بتا رہا ہوں، اس پہ میری کوئی بحث نہیں ہے کہ وہ ترتیب جو ہے یعنی وہ طریقہ کار صحیح ہے یا غلط ہے، وہ دیگر موضوع ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بنایا ہے، مخلوقات بنایا ہے، جو کچھ بھی بنایا ہے وہ حضرت انسان میں موجود ہے، جو کچھ بھی ہے۔ اسی لیے حضرت انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات کہلایا۔ ایسا کوئی چیز نہیں ہے جو حضرت انسان میں موجود نہ ہو، ہر چیز حضرت انسان میں موجود ہے، اس لیے وہ اشرف المخلوقات ہے۔ اور سب میں آخر میں بنانے کا مقصد بھی یہی تھا تاکہ وہ تمام چیزیں اس میں جمع ہو جائیں، یہاں تک کہ عرش کا نمونہ بھی جو ہے حضرت مومن کے قلب کے اندر رکھا گیا ہے۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو حضرت انسان میں موجود نہ ہو، کائنات کا ہر نقشہ انسان میں موجود ہے۔ اس لیے سرکار پیر عادل فرماتے انسان کے برزخ کا کلمہ ہی نمونہ ہے، یعنی کلمے سے ساری کائنات اگر بنی ہے، کلمے کے ذریعے اگر ساری کائنات بنی ہے تو اس کا نمونہ حضرت انسان میں موجود ہے۔ تو یہ جو ہے 4 عناصر یعنی عناصر 5 یعنی 5 عناصر، اس کو صرف ہم ہی نہیں دیگر مذاہب والے بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ مثلا ہندو مذہب ہے وہ بھی اس کی تائید کرتا ہے، اس کی تائید میں وہ 5 مہا بھوت کہتا ہے اسے، یعنی آکاش، اگنی، جل، وایو اور پرتھوی، جس کو ہم آسان زبان میں کہیں گے تو آسمان، زمین، آگ، ہوا، پانی۔ اور تاؤ مذہب ہے وہ بھی اسی کی بات کی تصدیق کرتا ہے، صرف ان کے اندر تھوڑی سی بات ترتیب الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آگ کہتے ہیں، پانی کہتے ہیں اور پرتھوی کہتے ہیں یعنی زمین کہتے ہیں، اور لکڑی یعنی درخت اور میٹل اشیاء، وہ کہتے ہیں یہ 5 چیزیں ہیں، یہ چیزوں کا مجموعہ مانتے ہیں۔ اور تمام اس وقت کے جتنے بھی سائنسداں ہوئے ہیں انہوں نے 4 عناصر کو مانا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوتا ہے ہمیں کہ جو عناصر جیسے ہمیں ظاہر میں نظر آ رہے ہیں تو کیا سیم ویسے ہی باطن میں ہمارے یعنی ہمارے وجود میں ویسے ہی موجود ہیں؟ تو اب جو ہے اس کی ترتیب الگ ہوگی، اب اس کو اعتبار کیا جائے گا ہمارے وجود کے اندر، اس کو سمجھنا ہے خالی کس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ بھی بنایا ہے، ہوا بھی بنایا ہے، مٹی بھی بنایا ہے، پانی بھی بنایا ہے، تو وہ ہم میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ موجود تو ہے مگر اس کی تھوڑی شکلیں جدا گانا ہیں۔ مثلا مٹی ہے، اس کی شکل ہمارے جسم کے اندر جو ہے ہڈی کے اندر ہے، جو ہماری ہڈی ہے یہ اس کو یعنی مٹی کی ہی چیز ہے، مٹی ہے۔ اس لیے دیکھو جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو گوشت پوشت تو ملتا نہیں ہے مگر ہڈی مل جاتی ہے، اور وہ ہڈی کو اگر بکنا کیا جائے تو مٹی بھی مل جائے گا، یہ گوشت پوشت تو نکل جائے گا۔ تو یعنی اگر مٹی کو کوئی ہمارے اندر ریپرزینٹ کرتا ہے
تو وہ کون ہے؟ وہ ہماری ہڈیاں ہیں، اور یہ ہڈیاں گویا کہ ایک پہاڑ کے مانند کھڑی ہیں، اور اسی ہڈی پہ ہمارا پورا ڈھانچہ یعنی لٹکا ہوا ہے، ہینگنگ کیا ہوا ہے. اس لیے جب یہ ہڈیاں ختم تو سب ختم. اب آتا ہے پانی کا. تو اگر ہم دیکھتے ہیں باہر تو پانی کے بھی کئی اقسام ملتے ہیں ہمیں. کوئی پانی میٹھا ملتا ہے، کوئی پانی کھارا ملتا ہے، کوئی پانی کڑوا ملتا ہے، کوئی پانی پھیکا ملتا ہے، کوئی پانی تیز ملتا ہے. تو وہ پانی بھی ہمارے جسم میں موجود ہیں، اور اتنی ہی کوانٹٹی میں موجود ہے جیسے ظاہر ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم کو بتایا گیا ہے کہ پورے روئے زمین پر جو پانی ہے وہ 71% ہے، 71% پانی ہے، اور 29% یعنی 29% یعنی زمین ہے، خشکی کا ایریا ہے. تو ہمارے جسم کے اندر بھی ہم دیکھیں گے تو 71% پانی ہے. ہمارا پورا جسم ہی گویا کہ پانی سے بنا ہوا ایک طرح سے، پورے پانی ہی پانی موجود ہے. 71% ہمارے جسم میں پانی موجود ہے. اب پانی کیسا موجود ہے؟ ویسے ہی جیسے باہر ہے. باہر ہم دیکھتے ہیں کہ میٹھا پانی بھی ہے. تو جو ہماری زبان سے پانی نکلتا ہے وہ میٹھا ہے، جو ہمارے آنکھ سے پانی نکلتا ہے وہ کھارا ہے، جو ہمارے کان سے پانی نکلتا ہے وہ کڑوا ہے، جو ہماری ناک کے ذریعے پانی نکلتا ہے وہ جو ہے کھٹا ہے. تو گویا کہ جس طرح سے باہر پانی موجود ہیں یعنی ان کی لذت کے ساتھ، وہ ایسے ہی سیم ہمارے اس میں بھی موجود ہیں. اب وہ پانی ہمارے میں کہاں ہے؟ تو اس کی شکلیں ہیں. ایک تو خون کی شکل میں ہے، اور ایک آتا ہے مثانے کی شکل، جہاں پہ پیشاب جمع ہوتا ہے. پیشاب جمع ہوتا ہے وہ شکل کے اندر ہے، اس شکل کے اندر وہ نکلتا ہے. وہ نکلنے لگتا ہے. یعنی مٹی جو ہے ہمارے اس کو ریپرزینٹ کون کر رہا ہے؟ وہ ہڈی ہے. اور پانی ہمارے جسم میں 71% پانی موجود ہی ہے. اور وہ پانی اگر کہیں جمع بھی ہے، اگر مثال کے طور پہ، تو وہ خون کے اندر بھی ہے اور مثانے میں بھی ہے. اب اس کے بعد آتا ہے آنکھ. تو وہ جو ہمارے جسم میں جو حرارت ہے وہ آنکھ کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور اس کا جو مقام ہے وہ معدہ ہے، جہاں پہ کھانا پکتا ہے، جہاں پہ کھانا پکنا شروع ہو جاتا ہے. اگر اس کے اندر معدے میں گرمی نہ ہو، معدے کے اندر وہ حرارت نہ ہو، تو وہ کھانا پکے گا نہیں، اور کھانا سڑ جائے گا اور آپ کو فوڈ پوائزن ہو جائے گا. اور جسم ہمارا جو ہے معدے کے ذریعے ہی گرمی کو پروڈیوس کر دیتا ہے. ٹھنڈی کے موسم میں اسی لیے ہمیں بھوک زیادہ لگتی ہے کہ اس وقت ہمارا جو جسم پر جو درجہ حرارت وہ بڑھ جاتا ہے. وہ اس لیے بڑھ جاتا ہے تاکہ جو ہے ٹھنڈی سے ہمارے جسم کو بچایا جا سکے. یہ ہمارا جسم خود ایک انٹیلیجنس ہے، یہ کتنا ہوشیار ہے کہ خود اپنے آپ کو جو ہے زندہ رکھنا کیسے ہے، بچانا کیسے ہے، اس لیے خود ہر چیز کو جانتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے بنا کے بھیجا ہے کہ اپنی حفاظت آپ کرتا ہے. یہاں تک کہ ہم سو بھی جاتے تب بھی ہمارا جو دماغ ہے، ہمارے جو سینس ہے، ہمارے جو حواس ہے، ہماری حفاظت کرتے ہیں. ایک مونگی بھی اگر ہمارے کان میں چلے جاتی ہے تو ہمیں فوراً خبر ہو جاتی ہے کہ کوئی چیز ہمارے کان میں داخل ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ہمارے اندر وہ ترتیب رکھا ہے، اس طرح سے انٹیلیجنس رکھا ہے. اب آئیے ہوا. تو ہمارے جو پھیپھڑے ہیں یہ ہوا کا مقام رکھتے ہیں، اس کے اندر ہوا موجود ہے ہمارے پھیپھڑوں کے اندر. اب آئیے کیا بچ گیا؟ نور کا مقام ہے. تو نور کا مقام ہمارے آنکھ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے آنکھ میں رکھا. مٹی کا مقام یعنی مٹی کہاں ہے؟ تو ہماری ہڈیوں کے اندر. پانی کہاں ہے؟ تو پورے جسم میں ہے اور مثانے میں ہے. آنکھ کہاں ہے؟ تو معدے میں ہے یعنی حرارت بن کے. اور ہوا کہاں ہے؟
تو پھیپڑوں میں موجود ہیں، اور اسی کے ذریعے جو ہے پھیپڑے کے ذریعے جو ہے وہ دل تک پہنچ جاتا ہے، پھر اسی کے ذریعے جو ہے وہ خون کے اندر بھی شامل ہوتا ہے آکسیجن کی شکل کے اندر، اور اسی کے ذریعے جو دماغ تک بھی پہنچ جاتا ہے، اور ہر سیل کو وہ آکسیجن پہنچاتے رہتے ہیں۔ گویا کہ ہمارے ہر سیل کو آکسیجن کی ضرورت موجود ہے۔ اور نور کا مقام تو وہ آنکھ ہے، اللہ تعالیٰ نے نور کو آنکھ میں رکھا ہے، اسی وجہ سے ہم ہر چیز دیکھ پا رہے ہیں، ہو پا رہے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو 4 عناصر ہیں جو ہمارے اندر ترتیب ہے، اس کے اندر ہر انسان کا ایک مزاج اس عناصر کے ذریعے بنتا ہے، یعنی اگر جو اس کا ایلیمنٹ اس کے اوپر غالب آ جائے، جیسے آنکھ کا اگر ایلیمنٹ غالب آ جائے تو اس کا مزاج ویسا بنے گا، اور اس اعتبار سے جو ہے اس کا علاج کیا جائے گا۔ جیسے یونانی جو طریقہ ہوتا ہے اور آیورویدک طریقہ جو ہوتا ہے وہ اسی ترتیب میں چلتا ہے کہ اس کے مزاج کے حساب سے یعنی علاج کیا جاتا ہے، کہ یعنی اس کا جو مزاج ہے یعنی آتشی ہے، یعنی فائر آگ والا ہے، یا بادی ہے یعنی ہوا والا ہے، خاکی یعنی مٹی والا ہے، یا ہوا والا ہے، تو اس مزاج کو سمجھا کیسا جاتا ہے؟ تو اس مزاج کو سمجھنے کے لیے ان علامات کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس میں وہ علامات کیسی پائی جا رہی ہے، تو اس علامات کے حساب سے ہی اس کے مزاج کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اور اس کا علاج کیا جا سکتا ہے بہت آسانی کے ذریعے۔ جیسے مثال کے طور پہ آنکھ کا جو مزاج ہے وہ گرم خشک ہے، ہوا کا مزاج گرم تر ہے، اور پانی کا مزاج سرد تر ہے، اور مٹی کا مزاج سرد خشک ہے۔ تو یہ 4 مزاج بنتے ہیں۔ اسی طرح سے یونانی جو پیتھی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو 4 چیز سے ترتیب پایا ہے، وہ 4 عناصر کی وجہ یونانی جو پیتھی وہ کہتی ہے کہ 4 چیز سے، تو کون سے؟ بھلے خون سے، صفرا سے، اور سودا سے، بلغم سے۔ وہ کہتے ہیں انہی 4 چیز کی جو ان بیلنس کی وجہ سے ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہے، اور اسی کے اندر ہی وہ چاروں یعنی عناصر کے مزاج موجود ہیں، اور انہی مزاج کو سمجھ کے جان کر جانچ کے جو ہے جب وہ علاج کیا جاتا ہے تو فوراً اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو یہ پیتھی جو ہے یہ برسوں سے چلی آ رہی یونانی پیتھی، کہ کس طرح سے یعنی عناصر ہمارے اندر موجود ہے، یا عناصر کی ترتیب اس کے اندر موجود ہیں۔ جیسے یونانی ترتیب میں نے بتا دیا کہ جتنی بیماریاں جتنی بھی یعنی ہونے والے خرابیاں جسم میں آئیں گی وہ انہی 4 چیزوں سے ہو سکتی ہیں۔ کس سے؟ یہی سے مزاج بنے گا۔ کس سے؟ خون، کیونکہ یونانی تھیری یہ کہتی ہے کہ انسان 4 چیز سے ترتیب پایا، وہ اربع عناصر کی وجہ وہ اربع یعنی یہ چیزوں کو مانتا ہے، یہ یعنی خون، صفرا، سودا اور بلغم، اور کہتا ہے کہ انہی چیزوں کے اندر کی خرابی جو ہے انسان کے اندر خرابی پیدا کرتی ہے، اور اسی وجہ سے انسان کی عمروں کے اندر گھٹنا اور بڑھنا ہے۔ اگر یہ چیز خراب ہو گئی تو انسان کا مزاج خراب ہو گیا اور خراب ہوتے چلے جائے گا۔ اب ہم جدید سائنس کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو جدید سائنس جو ہے اب 5 یعنی 5 ایلیمنٹ 5 عناصر پہ نہیں چلتی، 4 عناصر پہ نہیں چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 118 عناصر ہیں، یعنی جس میں سے 94 جو ہیں وہ نیچرل ہیں اور باقی کی جو ہے وہ آرٹیفیشل ہے۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہمارا چل رہا ہے 5 عناصر کا، پھر یہ کیسا میچ کیسے ہوگا؟ تو ہم اس کو میچ کر کے سمجھاتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 5 عناصر ہیں، ٹھیک ہے، یہ میجر ایلیمنٹ ہے۔ میجر ایلیمنٹ کا مطلب ہے کہ مٹی میں آپ کو جو مل رہا ہے بہت ساری چیز، کیلشیم، یہ وہ سب اس میں موجود ہیں۔ ہوا میں جو مل رہا ہے وہ سب چیز اس میں موجود ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں پانی ہے، پانی کا فارمولا کیا ہے؟ H2O، یعنی پانی کے اندر جو ہے ہائیڈروجن بھی آکسیجن بھی ہے۔ اب 2 چیزیں مل کر وہ پانی بنا ہے۔ اب جدید سائنس جو ہے اس طرح سے وہ چلتی رہے گی۔ آگ ہے، اس کے اندر بھی 2 ملیں گے آپ کو عناصر، ایک کاربن اور آکسیجن، اس سے مل کے جو یہ بنے گا، یہ یعنی آکسیجن کے بغیر وہ چلے گا نہیں۔ تو ہوا یعنی آگ کے اندر بھی آکسیجن موجود ہے، بغیر آکسیجن کے آگ جل ہی نہیں سکتی۔ تو اس طرح سے جو یہ ترتیب پایا ہے
تو ہم جو بتا رہے ہیں یہ میجر ایلیمنٹ ہے. میجر کا مطلب ہے کہ اس جیسے ہوا کے اندر جو جو موجود ہیں وہ ہوا کے اندر موجود ہے تو ہوا میجر ایلیمنٹ بن گیا. مٹی میں جو کچھ بھی موجود ہے مٹی ایک میجر ایلیمنٹ بن گیا. اسی طرح سے اس کے ذریعے یعنی مٹی جب ہمارے مٹی سے ہمیں بنایا گیا تو اس میں جو کچھ بھی معدنیات تھی وہ مٹی کے ذریعے ہمارے اندر آ گئی. ہوا میں جب ہم نے لیا تو اس میں جو کچھ بھی تھا جیسے وائرس ہے تو خود وہ ہوا کے ذریعے آ جا رہا ہے کہ نہیں. جو بھی وائرل ہے وہ ہوا کے ذریعے ہمارے تک پہنچ رہا ہے کہ نہیں, ہوا کے ذریعے آ جا رہے ہیں. تو اسی طرح سے ہم کیا کہیں گے کہ یہ سب میجر ایلیمنٹ ہے, اس کا میجر ایلیمنٹ ہو گئے. تو اس طرح سے پوری دنیا میں یہ 5 جو ہے میجر ایلیمنٹ ہے. اب نور اس کو ایلیمنٹ مانے یا نہ مانے, عناصر, تو یہ دھیان رکھنا کہ نور کے کئی معنی ہیں. اگر نور کو اللہ کی طرف لے کے جاؤ گے تو اس کے معنی بدل جائیں گے, رسول کی طرف لے کے جائیں گے تو اس کے معنی بدل جائیں گے, اور اگر قرآن کی طرف لے کے جائیں گے تو اس کے معنی بدل جائیں گے, قرآن کی طرف لے کے جائیں گے تو اس کے معنی دلیل کے نکلیں گے, فرشتے کی طرف لے کے جائیں گے تو اس کے معنی بدل جائیں گے. تو نور کے معنی دیکھا جائے گا کہ اس کے کیا معنی نکل کر آئیں گے, اس اعتبار سے اس کے معنی لیے جائیں گے, کیونکہ نور کے کئی معنی. علم کو بھی نور کہا گیا, انسان اپنے بچے کو بھی نور کہتا ہے, نور چشم. تو نور کے کئی معنی ہیں, لیکن وہ دیکھا جائے گا کہ یہ نور لفظ کس کے ساتھ میں منسلک ہے. جب وہ جس کے ساتھ منسلک ہو جائے گا تو وہاں پہ معنی بدل جائیں گے. اگر اللہ کی طرف لے کے جاؤ گے تو وہاں پہ معنی بدل جائے گا. قرآن کی طرف لے کے جاؤ گے تو اب اس کا ایک معنی ہدایت کے نکلیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن سے یعنی نور قرآن سے ہدایت دے گا. کتاب نور مبین کر کے استعمال ہوگا اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ایک روشن کتاب ہے, یعنی ہدایت والی کتاب آ گئی. یہاں سے نور سے مراد ہدایت والی ہو جائے گی, ورنہ نور کے تو کئی معنی ہیں, نور کے تو کئی معنی نکلیں گے. تو اس کو سمجھنا ہے. اب جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور کل کائنات میرے نور سے. اگر ہم کہتے ہیں کہ کل کائنات جو ہے نور سے ہی ہے تو پھر یہ اربع عناصر کس سے ہوئے؟ تو نور سے ہوئے. تو جس نے نور کو جان لیا گویا نے نور حقیقی کو جان لیا, اس نے گویا کہ ہر عناصر کے راز کو جان لیا, ہر عناصر کے صفت کو جان لیا. تو جو بھی ہمارے اندر عناصر موجود ہے تو اب ہماری صفتیں جو ہے نا, ہمارا جو ہے نیچر ہے اس حساب سے بنتے ہوئے چلے جائے گا. اور ہمارے اندر جو بیماریاں ہیں انہی 4 عناصر کی بیماریاں ہوں گی. سردی ہوگی, بخار ہوگی, کھانسی ہوگی, جو بھی ہم دیکھتے ہیں وہ عناصر سے ریلیٹڈ ہوگی. وہ بخار ہے, بخار بڑھ گیا ہے تو یہ جو ہے کس کا ہے, تو یہ جو ہے آگ کا عناصر ہے. اگر یعنی سردی ہو گئی ہے تو پانی کا ہے. دمہ ہے, کسی کو دمہ ہو گیا یہ ہوا کا ہو گیا. بی پی ہے تو گویا کہ ہوا کا ہو گیا. تھوڑی پھنسی ہو گئی یہ مٹی کا ہو گیا. تو جو ہمارے اندر امراض بھی جو آ رہے ہیں یہ عناصر سے ریلیٹڈ آ رہے ہیں. تو وہ عناصر جو ہے ہمارے اندر کام کرتا ہے, ترتیب کرتا ہے. اور یہ دھیان رکھنا یہ چاروں عناصر جو ہے اس کو جو ہے نور کے تابع کرنا ہے. یہ نور کے تابع کب ہوگے, یہ چاروں عناصر نور کب بنیں گے؟ جب ہم نور والے کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے, جب نور والا نور میں ڈھالنے کا طریقہ بتا دے گا. جس طرح سے پانی ہے, پانی کا مزاج کیا ہے, جب بھی دیکھو گے تو اس کا مزاج ہے نیچے کی طرف جانا, نیچے کی طرف دوڑنا. تو اب اسی پانی کو جب اس کے نیچے حرارت لگا دی جاتی ہے, آگ پہ رکھ دیا جاتا ہے, تو یہی پانی جو ہے نا بھاپ بن کے اوپر کی طرف اڑنے لگتا ہے. یہی پانی کا مزاج کیا تھا, اب تک نیچے کی طرف جا رہا تھا. اب یہی پانی جو ہے جب آگ پہ رکھ دیا گیا, ترتیب رکھ دی گئی, ترتیب بدل دی گئی, تو کیا ہو گیا, بھاپ بن کے اوپر اڑنے لگ گیا. ایک مثال سے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیا ہو گیا کہ جب ہم قبریں کھود کے دیکھتے ہیں تو کچھ کے کفن ویسی کے سلامت نکلتے ہیں. کیوں نکلتے ہیں؟ تو اس کی ایک آسان سمجھیے آپ مثال کہ آپ ایک کھڈا کھودیے, گڑھا کھودنے کے بعد جو ہے ایک مٹی لیجئے, مٹی کے اندر پانی ملائیے اور پھر اس کو سکھائیے. سکھانے کے بعد جو پھر اس کو گڑھے میں ڈال دیجئے, وہ گڑھے کو بند کر دیجئے. بند کرنے کے بعد جو ہے کچھ دن بعد گڑھا کھولیے تو کھودتے ساتھ جو ہے پوری مٹی نکلے گی آپ کو. مگر یہی مٹی کو جب آپ آگ میں ڈال دے تو عشق کی آگ میں اس کو ڈال دو تو کیا بن جائے گی, وہ ٹھیکری بن جائے گی. اور اسی ٹھیکری کو جب آپ جو ہے گڑھا کھودیے, اس گڑھے کے اندر اس ٹھیکری کو ڈال دیجئے. ٹھیکری کو ڈالنے کے بعد کیا وہ مٹی کو بند کیجئے,
آپ 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد 50 سال کے بعد جب اس کو کھودو گے تو وہ کیا نکلے گی؟ وہ مٹی ٹھیکری، اس لیے اس کا نام ہے ٹھیک رہی. جو مٹی ٹھیک رہی وہ ٹھیکری ہوگی. تو عشق کی بھٹی میں جب اپنے آپ کو جلایا جائے گا، عشق الہی میں، عشق رسول میں، عشق پیر میں جب اس کو جلایا جاتا ہے اس بدن کو، تو یہ اربع عناصر جو ہے جلنے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ نور کے سانچے میں ڈھلے گی. تو اس کو یہ چاروں عناصر کو نور کے تابع میں رکھنا ہے. اور یہ دھیان رکھنا، نور بنانے میں بہت محنت لگتی ہے اور نار بنانے میں منٹوں میں لگ جاتا ہے. نار کیسے بن جاتا ہے؟ آپ پیر کی بارگاہ میں جب بیٹھتے ہیں تو پیر جو ہے جب بیان دیتا ہے، پیر کی صحبت، پیر کا بیان، پیر کے دیکھنا، پیر کے عشق میں جب آدمی بیٹھتا ہے تو وہاں سے وہ لے کر کے آتا نور. لیکن ہوتا کیا؟ پھر وہ دنیا نے بولے اس نے کچھ کہا، اس نے کچھ کہا، جیسے ہی اس نے کہا کہ اس نے کچھ کہا فوراً وہ نور نار ہو گیا. تو یہ دھیان رکھنا ہے کہ نور اور نار کو بننے میں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، لیکن نار کو نور بنانے میں وقت لگ جاتا ہے. تو یہ دھیان رکھنا کہ ہم یہ چار عناصر جو ہیں اس کو سمجھنا ہے. جیسا میں نے پہلے کہہ دیا کہ یہ ترتیب جو ہے نا، اس کے اندر جو یہ ملا تو یہ روح داخل ہوئی اور یہ بکھرا تو روح نکلی. تو اسی اربع عناصر، کیونکہ ہر عناصر اپنے اصل کی طرف جائے گا، اس کو بھی سمجھنا ہے. یعنی آگ آگ کی طرف، ہوا ہوا کی طرف، پانی پانی کی طرف، مٹی مٹی کی طرف اور نور نور کی طرف. تو اس کے لیے پیر کیا بتاتا ہے تعلیم میں، کیا عطا کرتا ہے وہ؟ تو پیر تعلیم یہ عطا کرتا ہے کہ چاروں عناصر کی نفی کرو. آگ نہیں، ہوا نہیں، پانی نہیں، مٹی. آگ نہیں، ہوا نہیں، پانی نہیں، مٹی. نور ہوں میں، نور کا ٹکڑا بنا ہوں میں. نور ہوں میں، نور کا ٹکڑا بنا ہوں میں. تو یہ چار عناصر کی نفی کیسی ہوگی؟ بولنے سے تو نفی نہیں ہوگی. تو یہ چار عناصر جو ہمارے اندر صفت پیدا کرتے ہیں، جیسے آگ ہے، آگ کے اندر تکبر ہے، آگ کے اندر حسد ہے. تو اب یہ حسد، بغض، کینہ، کپٹ یہ آگ کی صفت ہے. اگر ہم نے اس کی نفی کی، گویا کہ اب ہم نے اس کو نور میں ڈالا. پانی کی اپنی صفت ہے، ہوا کی اپنی صفت ہے. کان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی سنا یہاں پہ اور کچھ سن کے چالو ہو گئے. اگر ہم نے وہ سننے کے بعد باہر کا باہر ہی رکھ دیا، کسی نے کچھ آپ کو غلط کہہ دیا یا کسی کے بارے میں غیبت آپ نے باہر کا باہر رکھ دیا، تو گویا کہ آپ نے اس کی نفی کر دی. تو عناصروں کے اندر جو رکھا ہے، یعنی جو صفات ہے یا جو باتیں ہیں، اس کی ہم کو نفی کرنا ہے. آنکھ تو نکال نہیں سکتے آپ، کیونکہ ظاہر بھی آپ دیکھو، جب یہ حرارت آپ کے جسم میں اگر بڑھ گئی تب بھی نقصان ہے، گھٹ گئی تب بھی نقصان ہے. یہ بیلنس آپ کو رہنا ضروری ہے. تو بیلنس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو اس کے اندر نور کو بڑھانا ہوگا. رفتہ رفتہ ہر چیز کو نور کے اندر لانا ہوگا. جو رفتہ رفتہ نور کے سانچے میں ڈھلتا ہے، تو نور کے سانچے میں ڈھلنا ہے، نار سے نکل کر نور میں ڈالنا ہے. تو کرنا کیسا؟ تو کینہ، کپٹ، حسد، بغض کی نفی کرنا. اور یہ نفی آسانی سے نہیں ہوگی، اس کے لیے پیر کی صحبت اشد ضروری ہے، پیر کی سنگت ضروری ہے، اور پیر کا علم ضروری ہے. اور سب میں بڑی پیر کی سمجھ سے ہی دور ہو سکتا ہے. یہ دھیان رکھنا ہے، پیر کی سمجھ ہی تمہیں ہر جگہ کام کرائے گی. پیر کی سمجھ اگر تمہارے پاس موجود ہے تو گویا آپ کے پاس سمجھ کی سمجھ ہے. اسی سمجھ سے آپ خدا کو سمجھ سکتے ہیں، رسول کو سمجھ سکتے ہیں، اور ہر چیز کو سمجھ سکتے ہیں. تو یہ دھیان رکھنا. غصہ کیا ہے؟ تو یہ غصہ بھی کس سے تعلق رکھتا ہے؟ آنکھ سے رکھتا ہے. اس سے آنکھ سے تعلق ہے. اس لیے لوگ بولتے بھی نا، دیکھو غصے میں آنکھ بک رہا تھا وہ. تو ان صفت کو غور کرو اپنے اندر کہ وہ صفت سے کیا ریلیٹڈ ہو رہا ہے، وہ صفت میں کیا بات ہے، اس صفت سے کیسی کیا ہو رہی. ان جو یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ اوصاف ہے، ایک تو ہوتا اوصاف حمیدہ، ایک ہوتا اوصاف خراب. تو خراب اوصاف جو رکھے ہوئے ان کی نفی کرتے چلے جانا، اور اپنے دل اور دماغ کو محبت سے سمجھاتے سمجھاتے اس ترتیب میں وہاں لے کے آنا ہے. کیونکہ ہمارا من اتنا جلدی آئے گا نہیں. تو اس کے لیے کیسا ہے؟ صبر کی ضرورت ہے، اطمینان کی ضرورت ہے. وہ اطمینان اور صبر سے انشاءاللہ وہ وہاں پہ پہنچے گا. اور جو اربع عناصر ہمارے ہیں یہ نور بن جائیں گے. یہ آگ بھی نور بن جائے گا، ہوا بھی نور بن جائے گا، سب نور بن جائے گا. تو آپ بولے گے کہ کیسے؟ تو ایک مشہور سائنٹسٹ گزرے ہیں، البرٹ آئنسٹائن. وہ کہتے ہیں میٹر از انرجی، میٹر از انرجی، انرجی از لائٹ.
کیا کہتے ہیں کہ میٹر جو ہے وہ انرجی، اور انرجی کیا ہے؟ تو لائٹ ہے. انہوں نے سمجھا دیا کہ ہر ایک میں نور موجود ہے، ہر ایک کے اندر نور موجود ہیں، تو نور میں ہم ڈھل سکتے ہیں. تو بس ہمیں تو دعا یہ ہے کہ مولا جو ہے ہمیں نور کے سانچے میں ڈھالے، کیونکہ اللہ بھی نور ہو، اس کا محبوب بھی نور، اور اس کے محبوبین بھی نور، فرشتے بھی نور، اور قرآن بھی نور ہیں، کلمہ بھی نور ہیں، پیر بھی نور ہیں. تو اب جب ہم نے نور والے کا دامن رکھا، یعنی غوث پاک بھی نور، غریب نواز بھی نور، اولیاء کرام بھی نور، تو ہم نے نور والے کا دامن ہاتھ میں پکڑا ہے، تو ہم بھی نور بن جائیں. بس اتنی بات کہتے ہوئے، اتنی بات سمجھاتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.